السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث ہے جس کا حصہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا درمیانی عشرہ، درمیانی 10 دن مغفرت کے ہیں اور آخری 10 دن جہنم سے نجات کے ہیں۔ اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے لوگوں کی سہولت کے لیے پہلے عشرے کی ایک دعا، دوسرے عشرے کی دوسری دعا، تیسرے عشرے کی تیسری دعا بتائی ہے تاکہ عام لوگوں کو دعائیں کرنے میں آسانی ہو، ان کو ایک دعا مل جائے جس کو وہ پہلے عشرے میں مانگ لیں، دوسرے عشرے میں دوسرے عشرے کی دعا، تیسرے عشرے میں تیسرے عشرے کی دعا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں اگر رحمت مل رہی ہے تو اب مغفرت نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں جمعے کے دن کو فضیلت دی ہے نا، اور 5 وقت کی نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ تہجد کو ہے، اسی طرح سے تمام مہینوں میں رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت کے لیے خاص کیا ہے، رمضان کے دوسرے عشرے کو مغفرت کے لیے خاص کیا ہے۔ ملیں گی سب چیز، لیکن اسپیشل یہ ہے اس ہفتے، اس 10 دنوں میں، بیچ کے 10 دنوں میں اسپیشل یہ ہے، لاسٹ کے 10 دنوں میں اسپیشل یہ ہے جہنم سے نجات، تاکہ آدمی کی طبیعت لگے، اس کو رحمت بھی مل جائے، اس کو مغفرت بھی مل جائے، اس کو جہنم سے چھٹکارا بھی مل جائے۔ تو اسی کے پیش نظر کچھ دعائیں ہیں جن کا ہمیں بڑا اہتمام رمضان کے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں اور تیسرے عشرے میں کرنا چاہیے۔ تو آج تینوں عشروں کی دعائیں، تینوں عشرے کی دعائیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے عشرے کی جو دعا ہے وہ 2 دعائیں ہیں، آپ ان 2 دعاؤں کو یاد کر لیں، اور جب بھی موقع ملے جو دعاؤں کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو مانگ لیں۔ آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یاد آ گئی تو آپ اس دعا کو پڑھ لیں، جتنا ہو سکے ان دعاؤں کو خوب پڑھیں ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے۔ تو پہلے عشرے کی دعا کون سی ہے؟ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ آپ نستغیث کی جگہ استغیث بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح سے درست ہے۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے اللہ، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ یہ تو ایک دعا ہو گئی پہلے عشرے کی۔ پہلے عشرے کی ایک دوسری دعا ہے، وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ رحم فرما، مغفرت فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی جی ہماری پہلے عشرے کی دعا۔ پہلے عشرے میں آپ اس کو خوب مانگیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جب آپ لمبے ٹائم کے لیے دعا کے لیے بیٹھ رہے ہوں، یعنی پورا ٹائم نکال کر آپ دعا کے لیے بیٹھ رہے ہیں کہ اب تو صاحب 10-15 منٹ دعائیں مانگنی ہیں، تو پہلے عشرے کی بھی دعا مانگیں، دوسرے عشرے کی بھی دعا مانگیں، تیسرے عشرے کی بھی دعا مانگیں۔ اور جب آپ شارٹ مانگ رہے ہوں دعا، مطلب ہوتا ہے نا کہ 5 وقت کی نمازوں کے بعد ہم لوگ مختصر سی دعا کرتے ہیں، تو آپ پہلے عشرے کی دعا خوب مانگیں۔ کل ملا کے یہ ہے کہ ان دعاؤں میں پہلے عشرے میں پہلے عشرے کی دعا کو خاص طور پر مانگیں، دوسرے عشرے کی دعا کو دوسرے عشرے میں خاص نمبر پر رکھیں آپ کہ بھئی دوسرے عشرے میں مجھے یہ دعا زیادہ مانگنی ہے، اور تیسرے عشرے میں تیسری دعا کی پوزیشن رکھیں کہ تیسرے عشرے میں مجھے ان دعاؤں کو زیادہ مانگنا ہے۔ چلیے آپ جانتے ہیں دوسرے عشرے کی دعا۔ دوسرے عشرے میں آپ استغفار خوب کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ شارٹ بھی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے اس اللہ سے جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے، اور میں توبہ کرتا ہوں، ہے نا۔ آپ شارٹ بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ اور جو استغفار ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو دوسرے عشرے میں استغفار کی کثرت ہونا چاہیے۔ تیسرے عشرے کی جو دعا ہے وہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ جب آپ فاعف عنا کہیں گے تو اس میں آپ کی پوری فیملی کو آپ لے سکتے ہیں، کہ پوری فیملی، ریلیٹیوز، جس کو آپ چاہیں اس کو ذہن میں رکھ کے فاعف عنا جب بولیں گے، اس کا ترجمہ ہوا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اور آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دعا اور ہے
تیسرے عشرے کی اللہم اعتق رقابنا من النار، کہ اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، میرے گھر والوں کو جہنم سے بچا لے۔ تو یہ 3 دعائیں تھیں، پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی، تیسرے عشرے کی۔ آپ پہلے عشرے میں پہلی دعا کو زیادہ مانگیں، باقی آپ تینوں، چاروں، پانچوں جتنی بھی دعائیں میں نے بتائی ہیں، 5 دعائیں ٹوٹل بتائیں، 5 دعاؤں کو اگر آپ اپنی دعا میں ایڈ کر لیں تو بھائی بہت اچھی بات ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، عربی میں جو دعائیں ہمیں یاد ہوتی ہیں ان دعاؤں کو مانگتے ہیں، تو اس موقع پر یہ ساری بھی آپ مانگ سکتے ہیں، اور پہلے عشرے کی خاص طور پر مانگیں آپ۔ جیسے پہلا عشرہ چل رہا ہے تو آپ کو کیا مانگنا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ایسے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے خواتین کے لیے بھی ہے یہ، مرد حضرات کے لیے بھی ہے۔ پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کی، تیسرے عشرے کی دعائیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔